بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اعلم أن العوامل في النحو على ما ألفه الشيخ الإمام أفضل علماء الأنام عبد القاهر بن عبد الرحمن الجلداني سقى الله سراه وجعل الجنة مسواه 100 عامل. اعلم فعل امر کیا ہے؟ اعلم فعل امر مبنی از مبنیات اصلیہ مبنی بر سکون. ایشا بس فعل جی مبنی بر سکون فعل کی بنیا فعل چونکہ مبنی ہے اس لیے اس کا اعراب نہیں بیان کرنا جی. سمجھائے نا جی؟ جن بھی امر دے سیگے ہوں گے ای کو جی کی علم اعلم فعل امر مبنی از مبنیات اصلیہ مبنی بر سکون فعل. جن بھی امر دے سیگے ہوں گے ای کو جی انت ضمیر درو مستتر دائما واجب الاستتار کہہ دینا یاد. انت ضمیر درو مستتر واجب الاستتار مرفوع متصل برائے واحد مذکر مخاطب اسم غیر متمکن مبنی بر فتح مرفوع محلا فاعلش کس کا؟ اعلم فعل. علم کو کیا بنایا ہے؟ انتا کو کیا بنایا ہے؟ فاعل. اب آگے چلنا ہے. ان حرف مشبہ بالفعل مبنی از مبنیات اصلیہ مبنی بر فتح ناصب برائے اسم و رافع برائے خبر. اینی کو گل سمجھائیے. اگے حرف کی بنیا جی حرف العوامل الحرف تعریف بنیا. الحرف تعریف مبنی از مبنیات اصلیہ مبنی بر سکون برائے استغراق. عوامل بر وزن فواعل صیغہ جمع مؤنث مقصر اسم فاعل ثلاثی مجرد صحیح. اے گل مک گئی سمجھا گئی جی. یہ کیا آگئی اس کی صرف آ گئی. العوامل جمع منتہى الجموع غیر منصرف. اعرابش رفع بضمہ لفظا نصب و جر بفتح لفظا. سمجھے نا؟ لیکن اتنے چونکہ الفلام آیا پہلے فلام آوے نا تو پھر وہ حکم مور منصرف ہوں ہے. لیکن اتنے تک نصب ہی ہے نا جی. منصوب بفتح لفظا ذوالحال منصوب بفتح لفظا ذوالحال. تو العوامل کی بنیا ذوالحال بنیا. دھیان رکھنا ہے کی بنیا ذوالحال. ان دا حال لیا کے نا تے پھر اس نو اسم بناونا ہے کندا انا دا یار کی بناونا ہے فی حرف از حروف جارہ. گل سمجھیے؟ العوامل کی ترکیب کر کے اس کو کیا بنایا ذوالحال. فی حرف از حروف جارہ مبنی از مبنیات اصلیہ مبنی بر سکون جار برائے اسم جار شاباش. الف لام حرف تعریف مبنی الف لام حرف تعریف مبنی از مبنیات اصلیہ مبنی بر سکون برائے عہد خالی. نحو بر وزن فعل صیغہ اسم اصل چ مصدر ہے. ہوں ایک فن دا نام ہے اس واسطے نو جامد آکھ سکتے ہیں ورنہ اصل چ نحو تو نحون اے مصدر ہے. اصل چ کی ہے ہوں چونکہ ایک فن دا نام ہے تو اینو آکھ سکتے ہیں. چلو جی نحون بر وزن فعل صیغہ اسم جامع ثلاثی مجرد ناقص واوی. کل سمجھیے؟ اصل کے اعتبار سے بھی کہہ سکتے ہو نحون صیغہ مصدر ثلاثی مجرد ناقص واوی. انج بھی آکھ سکتے ہو نحون صیغہ مصدر. اس میں مصدر نہیں آکھنا، اس میں مصدر اور ہوتا ہے کیا جو مصدر نہ ہو لیکن مصدر کا معنی دے. مصدر کا ایشا بس جس طرح ایک ہوتی ہے جمع ایک ہوتا ہے اسم جمع تو جو بنائی گئی مفرد سے اسم جمع کہ جمع بنائی نہیں گئی ہے لفظ مفرد ہے معنی جمع والا دے وہ کیا بن گیا اسم جمع. گل سمجھیا؟ ہوں پورا اکٹھا کر. اسم مفرد منصرف
النحو اسم مفرد منصرف جار مجرا صحیح اے دل ون ہے، دل ون کیے زب یون نحون گل سمجھی جی ایک یہ 16 قسم چوں تیسری قسم مفرد منصرف جار مجرا صحیح مربع حرکات حرکات ثلاثہ لفظیہ کیونکہ درا بھی وہی جڑا زید دن دا ہے تے رجال لن دا ہے نا تیناں قسماں دا مفرد منصرف صحیح تے مفرد جمع مکسر صحیح اور مسئلہ صحیح ان تینوں کا اعراب ایک ہے جی ہاں بشابہ پھر النحو مفرد اسم مفرد منصرف جار مجرا صحیح شابہ مربع حرکات جار مجرا صحیح کون ہوتا ہے کہ اسم کے آخر میں باؤ یا یا ہو ما قبل ساکن ہو ہاں جی مربع حرکات ثلاثہ لفظیہ مجرور بکسرہ لفظا مجرور جار مجرور بکسرہ لفظا مجرور جار جار با مجرور ظرف مستقر متعلق معتبرتن کے مقدر است کیا کہنا ہے جار با مجرور ظرف مستقر متعلق معتبرتن کے مقدر است معتبرتن بروزن مفتعلتن سیگا بڑھیا مؤنث اسم مفعول راسی مزید فی صحیح اسباب اختیار چل میں پھر آہن معتبرتن معتبرہ نہیں یارا اعتبار کیا ہوا ہے معتبرتن اسم مفرد منصرف صحیح مربع حرکات ثلاثہ لفظیہ منصوب بفتح لفظا اسم مفعول آخر تکی بنیا پھر آخ معتبرتن اسم مفرد منصرف صحیح مربع حرکات ثلاثہ لفظیہ منصوب بفتح لفظا اسم مفعول چلو جی ہے یا ضمیر ہے یا ضمیر درو مستتر جائز الاستتار مرفوع متصل برائے واحد مؤنث غائب راجع بسوئے العوامل جی اسم غیر متمکن مبنی برفت مرفوع محلا نائب فاعل شاباش انہوں کٹھیاں کر دے معتبرتن اسم مفعول با نائب فاعل و متعلق خود حال گل سمجھیے اسم مفعول کون معتبرتن با نائب فاعل کون ہے یا متعلق کون فی النحو معتبرتن اسم مفعول با نائب فاعل و متعلق خود حال ذل حال کون ہے العوامل گل سمجھیا او جڑی گل اس دن پڑھائی ہے تفسیر ارشاد حاشیے تے ہوا کہ معرفے کے بعد جار مجرور جو ہے وہ ظرف مستقر حال بنتا ہے اور نکرے کے بعد جار مجرور ظرف مستقر صفت بنتا ہے کیا بنتا ہے تو یہ معرفے کے بعد ہے نا العوامل اس لیے کیا بنانا ہے اس کو گل سمجھیے یہ یاد رکھنا ہے جب معرفے کے بعد جار مجرور ظرف مستقر کیا بنتا ہے تو نکرے کے بعد جار مجرور جو ظرف مستقر ہے لغو جو ہوگی وہ تو اپنا اس کا متعلق مذکور ہے اس کے ساتھ مل کر جو بنے گی ترکیب میں جی بات سمجھیے اس لیے معتبرتن نکالا ہے گل سمجھیے اچھا جی ایک حال انہوں سے پڑھا دیتا ہے کنوں ان دوجا حال جی علا حرف از حروف جارہ مبنی از مبنیات اصلیہ مبنی بر سکون جار برائے اسم جار کیا کہ مبنی بر سکون ٹھیک ہے ما اسم موصول گل سمجھیا یہ الادی ترکیب ہوگی کہندی الادی جی ما اسم موصول یہ دو طرح بن سکتا ہے ما موصولہ بھی بن سکتا ہے تے ما بمانا شیء موصوفہ بھی بن سکتا ہے ما بمانا اللہ زینا بمانا اللہ زین ہے گا اللہ زینا کیونکہ وہ عوامل چوکھے نے اللہ زینا سمجھ آئیا تے یا بمانا ایو شیء نہیں الوا شیء شیء پھر موصوف ہے پھر دونوں بن سکتا ہے دونوں اب آپ صرف موصولہ بنائیں تاکہ اگلا سارا صلہ
اگر موصوفہ بنائیں گے تو پھر اگلا سارا جملہ صفت بنے گا. موصوف صفت مجرور جار یا موصول باصلہ مجرور جار. گل سمجھیے؟ صرف اینی گل ہے، باقی ترکیب ساری ہوئی. جی ما اسم موصول اسم غیر متمکن مبنی بر سکون مجرور محلن موصول مجرور محلن اسم موصول مجرور محلن اسم موصول. کیا بنے آخر تے مجرور محلن اسم موصول. تو موصول کو کیا چاہیے؟ اب آگے ساری ترکیب کر کے اس کا صلہ بنانا ہے. الف بر وزن صرف شاباش. غیر مذکر غائب فعل ماضی مطلق مثبت معلوم ثلاثی مجرد ثلاثی مزید فی محمود الفا. گل سمجھیا؟ ثلاثی مزید فی محمود. الفا. ہوں واپس اللہ فعل ماضی مبنی از مبنیات اصلیہ مبنی بر فتح فعل مبنی از مبنیات اصلیہ مبنی بر فتح فعل کی بن گیا؟ فعل. ہو ضمیر ہو ضمیر منصوب متصل برائے واحد مذکر غائب راجے بس ہوئے ما پھر آگنا ہو ضمیر منصوب متصل برائے واحد مذکر غائب راجے بسوئے ما. اسم غیر متمکن مبنی بر ضم مرفوع محلن منصوب محلن مفعول به منصوب محلن مفعول به کے بنی مفعول به. فاعل بڑا لمبا ہے اندہ. الف لام حرف تعریف مبنی از مبنیات اصلیہ مبنی بر سکون برائے عہد خارجی. شیخ بر وزن فعل صیغہ اسم جامد ثلاثی مجرد اجوف یائی شیخ بر وزن فعل صیغہ اسم جامد اجوف یائی بیڑے ثلاثی مجرد پہلے اکھنا نا ثلاثی مجرد اجوف یائی. مک گیا الشیخ مفرد منصرف صحیح مورب اسم نہ لا دینا اسم مفرد. الشیخ اسم مفرد منصرف صحیح مورب بحرکات ثلاثہ لفظیہ مرفوع بضمہ لفظا موصول اللہ جاری فی النحو نو متعلق نال جوڑ کے حال بنا آئے ہیں. انا دا اسم اجے پورا نہیں ہوندا پیا جی تے اللہ فا فعل بنے اے ما دا سی موصولہ بڑھا کے لے ہونا ہے. سمجھ آئیے؟ ہو مفعول بھی بنے الشیخ ہو جڑا ہے نا جی اے ترکیب تو بعد کی بنیا موصوف. ہاں جی الف لام حرف تعریف گل سمجھیا کی بنیا موصوف. اگاں الف لام حرف تعریف مبنی از مبنیات اصلیہ مبنی بر سکون برائے عہد خارجی. شاباش. امام بر وزن فعال صیغہ اسم جامد شاباش. صیغہ اسم جامد ثلاثی مجرد محمود الفا و مضاف ثلاثی. شاباش. الامام اسم مفرد منصرف صحیح مورب بحرکات ثلاثہ لفظیہ مرفوع بضمہ لفظا صفت اول صفت اول جی صفت اول اے شیخ دی پہلی صفت ہے. افضل علماء الانام اے دوسری صفت ہے. سمجھ آئیا؟ الامام صرف بیان کر کے پھر نحو بیان کر کے تے آخر تے کی بنیا مرفوع بضمہ لفظا صفت اول کہندی الشیخ دی. اگاں ٹور افضل بر وزن افعال صیغہ واحد مذکر اسم تفضیل ثلاثی مجرد صحیح. افضل اسم مفرد منصرف صحیح افضل غیر منصرف اے ان 16 قسم جو کون ہے؟ اچھا افضل اسم غیر منصرف افضل اسم غیر منصرف نال سبب لکھے نے بے وصفیت ہے تے وزن فعل. اس میں تفضیل جڑا ہے نا پہلا سیگا وہ اس واسطے غیر منصرف ہوندا ہے اون دے وچ وزن فعل از رابو ایک تے دوجا اون دے وچ کی وصفیت بسیگا صفت جو ہے اسم غیر منصرف اعراب شرفا بضمہ لفظا نصبا ایتھے کی آکھنا ہے مرفوع بضمہ لفظا مضاف. ان دے وچ ضمیر ہے جو کڈنی ہوے تا سمجھ آئی لیکن ہن رہن دے تو ضمیر وچ ہے جی. اگر ٹور یہ نہیں کہ وجہ ضمیر نہیں ہے گی ضمیر وچ ہے راجے بسو شیخ جی. اگے مضاف کی بنیا مضاف علماء بر وزن فعلاء صیغہ
جمع مکسر سیگا جمع مکسر اسم فاعل ثلاثی مجرد صحیح زوربا حد ہو گئی علماء ثلاثی مجرد سے علماء جمع مکسر جمع مکسر منصرف صحیح اور رجال یار علماء جمع مکسر منصرف صحیح مورب بحرکات ثلاثہ لفظیہ مجرور اے زارا باتن تو لے کے نا ازرا بن تک اے سارے جمع مکسر منصرف صحیح نے کی نے صحیح نے جی بشرطے کہ لام کلمین دا حرف علت نہ ہوئے تو پھر سارے کی نے صحیح جمع مکسر منصرف صحیح نے سارے زارا باتن ذرابن ذربن ذربن ذرباؤ ذربان ذرابن ذروب جی جمع مکسر منصرف صحیح مورب بحرکات ثلاثہ لفظیہ مضاف الیہ بعد مضاف سمجھ آئیے صبر کرنا یہ افضل کا مضاف الیہ بننا ہے الانام کا اس نے مضاف بننا ہے تو مجرور بکسرہ لفظاً مضاف الیہ کہندا افضل بعض مضاف پھر مضاف کہندے واسطے انام الانام واسطے کہندے واسطے مطلب لفظ پکاؤ نہ سمجھو نا جی مضاف الیہ بعض مضاف انامی الف لام حرف تعریف مبنی از مبنیات اصلیہ مبنی بر سکون برائے عہد خارجی شاباش انام بر وزن فعال فعال سیگا اسم جامد ثلاثی مجرد محمود الفا جی انام مفرد اسم مفرد منصرف صحیح مورب بحرکات ثلاثہ لفظیہ مجرور بکسرہ لفظاً مضاف الیہ برائے مضاف الیہ کون فراغ الانام اسم مفرد منصرف صحیح الانام اسم مفرد منصرف صحیح مورب بحرکات ثلاثہ لفظیہ مجرور بکسرہ لفظاً مضاف الیہ مضاف الیہ علماء مضاف بمضاف الیہ علماء مضاف بمضاف الیہ مضاف الیہ برائے افضل مضاف الیہ برائے افضل گل سمجھیا تے افضل مضاف بمضاف الیہ افضل مضاف بمضاف الیہ صفت ثانی گل سمجھیا افضل مضاف بمضاف الیہ صفت ثانی کہندی شیخ موصوف الشیخ موصوف با صفتین خود ہاں مبدل من ہو کی بنیا الشیخ موصوف با صفات خود یا با صفتین خود کی بنیا اگو نہ آ رہا ہے نا صفتاں تو بعد جس لئے نہ ہونا ہے تو او پہلا مبدل من تو بدل یعنی عبد القاہر گل سمجھیا اون مبدل منو بنے ہے اپنے بدل نال مل کے تے پھر انہیں جا کے اللہ فدا فعل بننا ہے گل سمجھیا کی بنیا شیخ اپنی دونوں صفتوں سے مل کر کیا بنا مبدل من ہو شابا ہونا چل وہ بھی ٹھیک ہے جی عبدن جڑا نا جی وہ فعال ان دے بدن صفت مشبہ آئی ہے جڑے صفت مشبہ دے بدن پڑے ہیں تو پھر کتوں آندی ہے لکھے اللہ وال ٹھیک ہے بن سکتی منع نہیں ہے صفت مشبہ جی بمانا عبادت کرنے والا بمانا وہ اصل طور تے لیکن ہون جڑا ہے نا جی وہ مطلب ہے جی چلو ٹھیک ہے پھر آخنا عبدن بر بدن فعلن سیغہ واحد مذکر صفت مشبہ ثلاثی مجرد صحیح پھر آخ عبدن بر بدن فعلن سیغہ واحد مذکر صفت مشبہ صحیح ثلاثی مجرد صحیح عبدن اسم مفرد منصرف صحیح مورب بحرکات ثلاثہ لفظیہ مرفوع بضمہ لفظاً مضاف اے بن گیا مضاف کی بن گیا چلو جی الف لام حرف تعریف مبنی از مبنیات اصلیہ مبنی بر سکون برائے عہد خارجی قاہر بر وزن فاعل سیغہ اے تھے اللہ تعالی چونکہ اللہ تعالی دی صفت ہے نا قاہر اللہ تعالی دی صفت ہے تو عبد القاہر بھی ہاں تے سیغہ واحد اسم فاعل ثلاثی مجرد صحیح یہ ہوگی کی اندی
پھر القاہر القاہر اسم مفرد منصرف صحیح مورب بحرکات ثلاثہ لفظیہ مجرور بکسرہ لفظا مضاف الیہ ابد مضاف بمضاف الیہ ابد مضاف بمضاف الیہ اور گل سمجھی کہ کوئی نہ ابد مضاف بمضاف الیہ موصوف ابد مضاف بمضاف الیہ موصوف اور لکھیا ہے بھی ایتھے معنی ترکیبی مراد نہیں. یہ وہ گل جڑی منطق وچ پڑھی ہے جی کہ مرکب اضافی حالت علمیت میں مفرد ہوتا ہے کہ مرکب ہوتا ہے. عبد القاہر سے مراد معنی ترکیبی تو نہیں ہے نا اللہ کا بندہ، بلکہ کہ یہ لفظ پورا اس کے لیے وضع ہے. وہ اشارہ کر رہے ہیں کہ یہاں معنی ترکیبی مراد نہیں ہے، نام رکھا ہوا ہے. جی تو یہ کیا بنا؟ مضاف با مضاف الیہ موصوف. گل سمجھیے. آگے آ گیا کون؟ ابن بن اب. کون؟ ابن بنت کنے کیڑے کیڑے؟ اے جس لئے ترکیب دے وچ آن کی آن نہ پہلے ہوئے اگوں لکھیا ہوئے فلانے دا پتر، فلانے دی تھی، فلانے دا ابا، فلانے دی اما. سمجھ آؤں دی بیجے؟ ایک تینے پہ مڈو اونج نہیں جس لئے اے نا تو بعد اگوں وچ آن بھائی فلانا فلانے دا ابا. اس وقت یہ چاروں ما قبل کی صفت ہوتے ہیں، ما بعد کا مضاف بنتے ہیں. ما قبل کی کون جدوں کی ہون اتوں کدے گل شروع ہوئے نا اتوں مڈوں پھر تو پہلے جملہ چکونی شہ چکونی پہلے نا ہوئے نا تو بعد اے جڑا نا والا بندہ ہے نا فلانے دا بیٹا، فلانے دی اگر زنانی ہے تو فلانے دی تھی، فلانے دا ابا، فلانے دی اما. ایک چار لفظ ما قبل کی چل یہ یاد رکھنی یہ گل. جی کیونکہ جل حدیث پاک دی سند آندی تو ان دے وچ ابن اینا زیادہ ہے نا جی ظاہر ہر ایک نا دے کنے کنے راوی تے او ابن کٹ کے تک انہاں دا امتیاز کریدا ہے. تو پھر ہر ابن دا اعراب جدوں ما قبل دی صفت تے دا اعراب کیڑا ہونا ہے؟ ابن دا جڑا ما قبل دا ما قبل مرفوع ہے تے ابن تے جے ما قبل منصوب ہے تے جے ما قبل مجرور ہے تے اے مطلب ہے. جی ابن بر وزن فعل سمجھ آئیے؟ ابن بر وزن فعل نہیں ہے گا، لکھے نہیں ہے محذوف الفاء اصل جب بانا ون یا بانا یون ہے جی تو اس سے ابن بنایا جی. لکھا ہے کہ نہیں جی؟ ہے کون دسدا پیا تو دھیان ویکھ جی. ابن یا بانا ون ہے یا بانا یون ہے؟ بانا ہاں سمجھ آئیے جی. بانا ون یا بانا یون ہے. سمجھی گل؟ تو ابن جو نا جی ابن بر وزن افعن ہے. لام کلمہ اس کا حذف ہے. ہاں جی ابن بر وزن افعن صیغہ اسم جامد ثلاثی مجرد ناقص واوی یا ناقص جائے. سمجھ آئی ہے؟ ہن واپس آ ابن اسم مفرد منصرف صحیح مورب بحرکات. اے اصل وچ بانا ون بانا یون ہوے تے پھر نہیں او چونکہ جڑا محذوف الفاء ہے ہمیشہ ہی چلا گیا، ہمیشہ ہی چلا گیا. اوتھوں چھڈ آئے اس واسطے ہن ان دے نون جڑا ہے نا اے محلے راب ہے، او واو گئی تے یا گئی. اس واسطے کیا آخنا اسم مفرد ابن اسم مفرد منصرف صحیح مورب بحرکات ثلاثہ لفظیہ مرفوع بضمہ لفظا مضاف. مرفوع بضمہ لفظا مضاف. سمجھ آئی؟ اگلے مضاف لین نال مل کے تو پھر اس نے بننا ہے کی کہندی عبد القاہر نو کی بنا کے مضاف مضاف لے موصوف شابک وہ جڑا کڈی سی گا عبدن بر وزن فاعل سی گا واحد مذکر صفت مشبہ ثلاثی مجرد صحیح. عبدن اسم مفرد منصرف صحیح مورب بحرکات ثلاثہ لفظیہ
مجرور بکسرہ لفظا مضاف الیہ مضاف الیہ ابن کا مضاف الیہ بعض مضاف مضاف الیہ کہندا ابن دا تے پھر مضاف بندا پہ کہندے واسطے شابہ جی الف لام حرف تعریف مبنی از مبنیات اصلیہ مبنی بر سکون برائے عہد خاضی شابہ رحمان رحمان بر وزن فعلان صیغہ واحد اور پیچھے پڑھیں جی رحمان صیغہ واحد اسم مبالغہ ثلاثی مجرد صحیح صحیح رحمان رحمان مفرد رحمان اسم غیر منصرف او بابا جا پتہ ہے نا بھی صفت تے نال الف نون مزیدہ تان ہے شابہ جی اسم غیر منصرف اسم غیر منصرف اعراب شرفہ بضمہ لفظ نصب و جر بفتح لفظ چونکہ تھے الف لام آیا پہ ہوتے اس واسطے مجرور بکسرہ لفظ سن دے پہ ہو مجرور بکسرہ لفظ ترکیب پیچھے ہو چکی ہیں جی مجرور بکسرہ لفظ مضاف الیہ مضاف الیہ کل سمجھی کہ نہیں کہندا مضاف سمجھائیا تو پھر اکٹھا کرنا ہے جی کیا ابد مضاف با مضاف الیہ مضاف الیہ برائے ابن ابن مضاف با مضاف الیہ صفت برائے عبد القاہر برائے عبد القاہر گل سمجھی کو کوئی نہ صفت اول صفت اول کون ابن عبد الرحمن یہ کیا صفت کہندی قاہر کی اگے الف لام حرف تعریف مبنی از تو نہ لکھا ہوں صفت موضحہ مطلب ہے موصوف واضح ہو کہ وہ کون ہے تو پھر صفت کو صفت موضحہ کہتے ہیں صفت اور اگر صفت کے ذریعے موصوف کو بیان کیا جائے تو صفت مبینہ ہوتی ہے اور اگر موصوف نکرہ ہو تو صفت کو صفت مخصصہ کہتے ہیں جی ایک صفت آ گئی الجرجانی جو الف لام حرف تعریف مبنی از مبنیات اصلیہ مبنی بر سکون بس تو جرجانی دی صرف کو نہیں ہے کہ کٹھا کرنو الجرجانی جو اسم مفرد منصرف صحیح کیونکہ ہر اسم منصوب جڑا ہے نا جی وہ زید ان دی طرح ہے کن دی طرح ہے زید ان دی طرح ہے اسم مفرد منصرف صحیح مورب بحرکات ثلاثہ لفظیہ مجرور مرفوع مرفوع بضمہ لفظا صفت ثانی کہندی عبد القاہر ایشا بس او عبد الرحمان دی بھی صفت بنائی ہے لیکن اصل اچھے کہ عبد القاہر دی صفت ہے اس واسطے ایک کوئی احتمال ہے سمجھے نا دو احتمال بیان کیتے نے لیکن تسی اول دی صفت بناؤ چلو جی ہاں جی عبد القاہر دھیان کرے جی عبد القاہر مضاف مضاف لے موصوف تے ابن مضاف عبد الرحمن مضاف مضاف لے صفت موصوف بس نہ مضاف با مضاف لے صفت اول الجرجانی جو صفت ثانی کٹھیا کر عبد القاہر موصوف تے پیچھے کی بنا کے شیخ نو اے شاباش مبدل من ہو مضاف با مضاف با موصوف با صفتین خود بدل لیکن کیڑا بدل کل کے جز نہیں نا جی پورا ہوئی ہے کہ بدل الکل کٹھیا کر مبدل من ہو با بدل الکل فائل کہندا اللہ فادا مبدل من ہو با بدل الکل کی بنیا فائل اللہ فا سمجھ آئیا کٹھیا کر اللہ فا فیل با فائل با مفعول بہی ترکیب فائل دا نہ پہلے لگے دا مفعول اگر تھوڑا لکھا مفعول بھی پہلے ہی ہے لیکن نہ پہلے بعد لینا ہے فیل با فائل با مفعول بہی فعل با فاعل و مفعول به جملہ فعلیہ خبریہ جملہ جو جملہ صلہ بنتا ہے اس کا محلی اعراب نہیں ہوتا جو جملہ ویسے جملوں کا محلی اعراب ہوتا ہے اگر جملہ خبر بنے گا تو پھر اس کو مرفوع محلاً کہنا پڑے گا جملہ مضاف الیہ بنے گا مجرور محلاً کہنا پڑے گا جملہ حال بنے گا تو منصوب محلاً کہنا ہوگا بات سمجھیے جملے کا اعراب محلی ہوتا ہے ترکیب میں کہ جو جملہ بن رہا ہے اگر یہاں مفرد ہوتا تو اس کا کیا اعراب ہوتا وہی اعراب جملے کا محلی ہوتا ہے کہ اس کے مقام پر اگر حال کیا ہوتا ہے خبر اچھا مضاف الیہ تو جب جملہ یہ بنے تو پھر اس کا یہ اعراب مجرور محلاً منصوب محلاً تے مرفوع محلاً گل سمجھیے اے شابہ سے
تو لیکن جب جملہ صلہ بنے تو اس کا محلی اعراب نہیں ہوتا. جملہ فعلیہ خبریہ صلہ موصول. کون ہے موصول؟ تو جا جملہ فعلیہ خبریہ جملہ صفت ماضی کی جے صفت بنائیے تو ما موصوف ہے تے موصوف مجرور ہے. تے ہن انہوں آکھنا جملہ فعلیہ خبریہ مجرور محلن صفت ما. جے صفت بناواں گے تے موصوف صفت کا اعراب ایک ہوتا ہے. گل سمجھیے؟ پھر ما بمانا شیء. اگر صفت بناواں گے ترکیب ساری او جڑی کر کے آندی ہے. ایتھے لیا کے جملہ فعلیہ خبریہ صلہ موصول. ہن محلی اعراب کوئی نہیں. یا جملہ فعلیہ خبریہ مجرور محلن صفت موصوف. صرف اینی گل ما موصولہ ہوئے تے بمانا اس مقام اتنے چھاں وچ جڑا مانا بنے کری دے جی اللہ زی اللہ زان اللہ زین اللہ تی اللہ تان اللہ تی اللہ باتی. سمجھ آئیے اس کے مطابق. اور اگر ما موصوفہ ہو تو بمانا شیء. بمانا شیء. بمانا شیء. گل سمجھیے جی. موصول باصلہ مجرور جار. موصول باصلہ کون بنے جار کون ہے؟ اے شابہ سے مجرور جار. جار با مجرور متعلق مبنیتن کے مقدر است. پھر جار با مجرور ہن مبنیتن دی ترکیب کرنی. او مبنویتن مبنویتن مرمویتن تے مرمیتن. شاباش. صیغہ واحد مؤنث اسم مفعول ثلاثی مجرد ناقص یائی. گل سمجھیا؟ پھر آخ مبنیتن صیغہ بربدن مفعولتن. واحد اسم مؤنث ثلاثی مجرد صیغہ واحد مؤنث اسم فاعل آخنے یار. اسم صیغہ اسم مفعول ٹھیک ہے. صیغہ واحد مؤنث اسم مفعول آخنا ہنج جائی. اے ہو گئے دی صرف. ہن آخ مبنیتن اسم مفرد منصرف صحیح. مبنیتن یا تن منصوب اسم مفرد منصرف صحیح معرب بحرکات ثلاثہ لفظیہ اسم مفعول بڑے منصوب بفتح لفظن. انہیں بھی حال بننا ہے متعلق نال مل کے رکمال ہے. بفتح لفظن اسم مفعول. ہاں منصوب بفتح لفظن اسم مفعول. یہ ضمیر ضرور مستتر جائز الاستتار برائے واحد مؤنث مرفوع متصل برائے واحد مؤنث غائب. راجع بسوء العوامل. شاباش. اسم غیر متمکن مبنی از مبنیات اصلیہ اصلیہ بڑے اسم غیر متمکن مبنی بر فتح مرفوع محلن نائب فاعل. مرفوع محلن. شاباش. مفعول با نائب فاعل و متعلق خود حال. اسم مفعول با نائب فاعل و متعلق خود حال. دو قسم ہوتا ہے. ایک ہوتا حال مترادفہ ایک ہوتا حال متداخلہ. کیا ہوتا ہے؟ حال مترادفہ حال متداخل. ایک ذوالحال ہے پہلے. ایک اس ادھر میرے بل دیکھو. اے ذوالحال ہے. اے ادھر کولو حال ہے. ادھر کولو حال ہمیشہ مشتقی ہوندا ہے. کی ہوندا ہے؟ اکثر تے مشتقی وچ ضمیر ہوندی ہے. اے جڑا اگلا اے بھی حال بندا پے. اے بھی اینو حال بنانے دے دو طریقے نے. یا اینو جویں اس پہلے نو حال بنایا اس ذوالحال کولوں ایویں اس نو بھی اسے ذوالحال کولوں حال بناؤ. تا اے جڑے دو نے ہن اے دوویں اپنی اپنی جگہ مستقل ایندے حال نے کہ کوئی نہیں. انہاں نوں کہندے نے حال مترادفہ. کی آندے نے؟ اکو ذوالحال کولوں اگوں 2 3 4 5 7 سارے حال پہلے ذوالحال کولوں بناؤ تے او کی ہوندے نے آپس وچ او جمع چ بولو احوال مترادفہ. تو پھر احوال جلے بولے پھر اخبار پر احوال آ گئے ہیں ان کے.
تو چلو حال رہن دو جی. حال ایک طریقہ ایک طریقہ یہ ہے کہ یہ ذوالحال ہے اور یہ اس کا حال ہے. پھر اس کی ضمیر جو نکالی ہے اس ضمیر کو ذوالحال بنا دیں. حال میں جڑی ضمیر ہوں کدھر لوٹتی گوانڈی والے ذوالحال والا, اس ضمیر کو ذوالحال بنائیں. اگلا جو حال ہے اس کو پہلے ذوالحال کی ضمیر سے حال بنائیں. پہلے حال کی ضمیر سے حال بنائیں. اب وہ ضمیر ذوالحال اگلا حال مل کر ذوالحال حال مل کر پہلے حال کا فاعل یا نائب فاعل بنے گا, تو پھر وہ اکٹھا ہو کر ایک بن کر پہلے ذوالحال کا حال بنے گا. ہن اساں دوسرے حال نو پہلے حال دے وچ واڑ دیتا ہے کہ کوئی نہیں. اس کو کہتے ہیں حال متداخلہ. کیا کہتے ہیں؟ حال مترادفہ اور حال متداخلہ. حال مترادفہ اور حال متداخلہ سمجھائیے. جدوں کم از کم دو حال ہون, ایک نو نہیں آکھے دے اکو حال, پھر تو گل مکی کہ دو کم از کم ہون تے پھر دوجے نو پہلے ذوالحال کولوں حال بنانا ہے یا پہلے حال دی ضمیر نو ذوالحال بنا کے تو انہوں حال بنانا ہے. دوویں طرح جائز ہوندا ہے, دوویں طرح. اے دیکھو مبنیتن سیغا اس مبنیتن اسم مفعول با نائب فاعل و متعلق خود. پہلا جو حال ہے وہ کون ہے یار؟ معتبرتن فی النحو کے کمال ہے. کون ہے؟ تو معتبرتن کی ضمیر ہیا کو ذوالحال بنائیں اور مبنیتن پورے کو حال بنائیں, تو یہ ذوالحال حال مل کر پھر کیا بنے گا؟ نائب فاعل بنے گا معتبرتن کا. تو پھر یہ ایک ہی حال بنے گا کس سے؟ العوامل سے. بات سمجھیے. اب یہ بن جائیں گے کیا حال؟ یا وہ علیحدہ حال بن چکا جس طرح پہلے بنایا ہے, اور مبنیتن اسم مفعول با نائب فاعل و متعلق خود, اس کو بھی حال بنائیں العوامل سے. کس سے؟ اب یہ کیا بنیں گے آپس میں؟ حال مترادف. ایک ذوالحال دے جس لئے دو حال بنے تو آپس میں گویا ایک سواری ہوتے دو تاں پہ انہوں مترادفہ. جی گل سمجھیے. تو حال متداخلہ اور حال, تو اب یہاں ان کو حال جو بھی بنائے ٹھیک ہے, لیکن آپ مترادفہ بنا لیں. تو پہلا بھی حال بن گیا کون؟ معتبرتن فی النحو. اب حال بنا مبنیتن علی ما الی آخرہ, حال بن گیا. سمجھائیے. اب اکٹھا کرنا ہے العوامل ذوالحال با حالین خود. العوامل اس میں انا ذوالحال بحالین خود. پہلا حال کون ہے؟ معتبرتن فی النحو. دوسرا حال ہے مبنیتن علی ما الفہ الشیخ الامام افضل علماء الانام عبد القاہر ابن عبد الرحمن الجرجانی. کل سمجھیے. ایک ہی بنیا سارا, اس میں انا بن گیا. کی بن گیا؟ اب خبر میاں تو عامل پہلے ساتھ جوڑ لیں, پھر درمیان والے دو جملے پڑھتے ہیں. میاں تو اسم مفرد منصرف صحیح معرب بحرکات ثلاثہ لفظیہ مرفوع بضمہ لفظا مضاف. ایک کدی اس تو پہلے کدی کہنا ہوئے کہ میاں تن اسم عدد, اسم کے ممیز مجرور مفرد میں خواہد. اے بولنا ہو تو بول سکتے ہو. میتن تمیز کیا کچھ چاہتا مفرد مجرور پڑھیا نہیں ہے کہ تمجیز مفرد مجرور میں خواہد. کیویں میتن اسم عدد کہ تمجیز مفرد مجرور میں خواہد. کہ کوئی نہیں, یہ گل سچی ہے. ہوں آخ یہ آخ کے بیاتن اسم مفرد منصرف صحیح معرب حرکات ثلاثہ لفظ مضاف عامل. اب بڑیا مرفوع بضمہ لفظا آخر لفظا مضاف. پھر آپ دسنا مرفوع بضمہ لفظا مضاف. مرفوع بضمہ لفظا مضاف.
عامل بر وزن فاعل صیغہ واحد مذکر اسم فاعل ثلاثی مجرد صحیح مجرد صحیح عامل اسم مفرد منصرف صحیح حرکات ثلاثہ لفظیہ مجرور بکسرہ لفظ مضاف الیہ کہندا میاتو میات عامل مضاف با مضاف الیہ خبر انا مضاف با مضاف الیہ خبر امنا انا بما اسم و خبر انا بما اسم و خبر بس کون انا بما اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ بتاویل مفرد جملہ اسمیہ خبریہ بتاویل مفرد انا بتاویل مفرد کرے نا کہ کوئی نہیں گل سمجھیا کتنے پہنچے ہیں بتاویل مفرد آخنا انا انا بما اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ بتاویل مفرد بس اگر اے لم کو بمانا دانستن بنائے جاننا تو پھر ایک مفعول چاہتا ہے اور اگر اے لم کو افعال قلوب سے بنائے تو پھر دو مفعول چاہتا ہے اگر ایک مفعول ہو تو یوں کہیں گے بتاویل مفرد منصوب محلن آخنا بتاویل مفرد منصوب محلہ مفعول بھی کہ ہونا منصوب ایسا بس بتاویل مفرد بتاویل مفرد منصوب محلہ مفعول بھی مفعول به کہندا یہ علم یا انا بما اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ جملہ جملہ اسمیہ خبریہ بتاویل مفرد بتاویل مفرد قائم مقام مفعولین قائم مقام مفعول ہے کیونکہ اگر علم تو افعال قلوب سے بنایا تو پھر کتنے مفعول چاہتا ہے پھر یہ قائم مقام دو مفعولوں کے قائم مقام سمجھائیے اگر دانستن کا معنی کریں گے تو پھر ایک مفعول اگر یقین والا معنی کریں گے تو جتنے بھی ترکیب آئے گا دو طرح ہوندی ہے کہ جملہ اسمیہ خبریہ بتاویل مفرد منصوب محلن مفعول بہی یا جملہ اسمیہ خبریہ بتاویل مفرد قائم مقام مفعولین علم فعل فعل با فاعل و مفعول به خود و مفعول به خود یا مفعولین خود جنہیں آنکھوں دو میں طرح ٹھیک ہے شابہ علم فعل با فاعل و مفعول به خود و مفعول بہی و مفعول به جملہ جملہ فعلیہ انشائیہ شد کیونکہ امر کیا ہونا انشاء اے جملہ بن گیا کی بن گیا اے لم فعل انت فاعل انا حرف العوامل ذوالحال فی النحو معتبرتن کے متعلق ہو کل پہلا حال الا جار ما موصولہ اللہ فعل ہو مفعول شیخ موصوف الامام صفت افضل مضاف علماء مضاف الیہ پھر مضاف الانام مضاف الیہ علماء مضاف با مضاف الیہ برائے افضل مضاف با مضاف الیہ صفت ثانی شیخ موصوف با صفتین خود مبدل منہ ابد مضاف القاہر مضاف الیہ مضاف با مضاف الیہ موصوف ابنو مضاف عبد مضاف الیہ پھر مضاف الرحمن مضاف با مضاف الیہ مضاف ابن کے ابن مضاف با مضاف الیہ صفت برائے عبد القاہر الجرجانی و صفت ثانی عبد القاہر موصوف با صفتین خود بدل الکل موصوف الشیخ مبدل منہ با بدل الکل فاعل اللفا فعل با فاعل و مفعول بہی صلہ موصول با صلہ مجرور جار متعلق مبنیتن تو حال العوامل سے ذوالحال بحالین خود اسم انا میات و مضاف عامل مضاف الیہ مضاف با مضاف الیہ خبر انا بما اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ بتاویل مفرد منصوب محلن مفعول بہی برائے علم فعل با فاعل و مفعول بہی جملہ فعلیہ انشائیہ شد یہ جو ہے نا کتاب علامہ عبدالرحمن جامی کی ہے شرح پر یاد ہے یا ایک اور بندے کی گل سمجھی کہ نہیں ہے تو یہ جو ہے نا جرجانی عبد القاہر یہ ہے معتزلی یہ کون ہے یہ معتزلی ہے